جو قربانی انہوں نے دی ہے اور اس قربانی کے متعلق خود اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پچھلے جمعے کو یہاں تک اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آگے اللہ رب العزت خود فرما رہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بیٹے کا ذبح کرنا یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور پھر فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اس کا بدل اللہ رب العزت نے ایک بڑے ذبح کے ذریعے سے کیا جو دمبے کے شکل میں اللہ رب العزت نے جنت سے بھیج دیا تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ تو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ جو ذبح ہے یہ ان میں باقی رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، اور قرآن فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے روگردانی اگر کوئی اختیار کرے وہ بے وقوف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر یہ حکم لگا دیا، اور اللہ رب العزت فرما رہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو چنا تھا دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے کئی امتحانات لیے، اور امتحانات لینے کے بعد نتیجے کا اعلان اللہ رب العزت نے کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انہی کے برکت سے یہ قربانی کا سلسلہ امت محمدیہ میں جاری اور ساری ہے۔ اس سلسلے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنے امت میں برقرار رکھا ہے، اور قربانی سے جو اجر اور ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اس کا تصور ناممکن ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو اتنا بڑا چڑھا دیا جاتا ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے جناب والا آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قربانی نہ کریں، آپ یہ رقم کسی زلزلہ زدگان کو دے، یا یہ رقم کسی سیلاب زدگان کو دے، یا یہ رقم کسی بھی قسم کے متاثر کو آپ دے دے جو مہنگائی سے متاثر ہو۔ آپ کے علم میں پاکستان کے حالات کیا ہے؟ تو
اس عبادت سے ہٹانے کے لیے یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ جناب والا میں نے جو بات کی ہے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ ایک انسان کی سب سے زیادہ خیرخواہی ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ کسی عبادت کو مسخ کرو گے، کسی عبادت کی شکل کو آپ مٹاؤ گے، اس عبادت سے آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ اور اس کا مثال ہمیشہ کے لیے میں دیا کرتا ہوں، اسلام نام ہے اتباع کا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میرا اتباع کرو گے اللہ رب العزت آپ کی تمام گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ رب العزت آپ سے محبت کریں گے۔ اب اگر اس طریقے کو سرے سے مٹا دیا جائے، اس طریقے کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے بعض گروہ، بعض جماعت، بعض لوگ، بعض ٹیمیں فعال ہے اور وسوسہ یہ ڈالتے ہیں کہ جناب والا لن ینال اللہ، استدلال کس سے کرتے ہیں؟ آج قرآن مجید مظلوم ہے، ہر ایک شخص اپنے باطل دلیل کے لیے بھی قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں، باطل کاموں کے لیے بھی قرآن مجید سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اور ایک لطیفہ آپ کے سامنے رکھوں، ایک ہجڑا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کسی نے کہا بھائی نماز پڑھ لیا کرے، تو اس نے کہا بھائی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، اس نے بھی اپنے نماز نہ پڑھنے پر قرآن مجید سے دلیل پیش کی۔ اس کا مقصد کیا ہے اس قرآن مجید کی آیات کا؟ کہ آپ نماز کے قریب مت جائیے، لیکن آگے وہ پڑھ نہیں رہے۔ قرآن مجید کی آیات ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، آپ نماز کے قریب مت جائیے جب آپ نشے کے حالت میں ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے زمانے میں یہ سلسلہ ہوا کہ شراب کی حرمت ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہے، اور ایک صحابی کے ہاں دعوت تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ امامت کے لیے آگے ہوئے، سورہ کافرون پڑھ رہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، قرآن مجید کی آیات ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پڑھا کہ اعبد ما تعبدون، لا اس میں استعمال نہیں کیا۔ قرآن مجید کی آیات آئی وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب آپ نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جائیے۔ اب وہ اجڑا اپنے نماز نہ پڑھنے کے لیے دلیل قرآن مجید سے پکڑ رہے ہیں، اور کہتے قرآن مجید میں ہے نماز کے قریب مت جائیے۔ یہ گروہ، یہ جماعت بہترین انداز سے آپ کو سمجھائیں گے کہ قرآن مجید کی آیات لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ آپ کی گوشت کی ضرورت ہے، نہ آپ کی خون بہانے کی ضرورت ہے، لہذا آپ قربانی نہ کیجئے، قربانی کے پیسے آپ زلزلہ زدگان کو دیجئے، قربانی کے پیسے آپ سیلاب زدگان کو دیجئے، قربانی کے پیسے مہنگائی سے متاثر پاکستانیوں کو دیجئے۔ اور دلیل کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کو نہ آپ کی خون بہانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کی گوشت کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ رب العزت آپ کی نیت کو، آپ کے ارادے کو دیکھ رہے۔ آپ نے تو ارادہ کر لیا، اب یہ وسوسہ کس طریقے سے ڈالا جا رہا ہے؟ آپ نے تو ارادہ کر لیا، قربانی کا ارادہ ہے تو آپ کو اس پر ثواب ملے گا، لہذا آپ قربانی نہ کیجئے، یہ پیسے آپ کسی غریب کو دیجئے۔ آپ بتائیے اس سے اس بندے کو ثواب ملے گا؟ بتائیے نا، ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ غریب کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ دیجئے۔ غریب کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے سلسلے کو قائم اور دائم رکھا ہے، اور مسلمانوں کو آرڈر جاری کیا ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی غریب ہے تو آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا امداد کیجئے، اس کی تعاون کیجئے۔ لیکن آپ ایک عبادت کی شکل کو مسخ کر کے، آپ عبادت کو بالکل ختم کر کے اور یہ کہے کہ مجھے اس پر ثواب مل جائے گا، ای خیال است و محال است و جنون، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں مل سکتا ہے۔ لہذا میں نے آپ کو بتایا آج کل قرآن مجید سے استدلالات، قرآن مجید سے دلیل پکڑنا، چاہے وہ ہجڑا ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی باطل فرقہ ہو، وہ اپنے استدلالات نعوذ باللہ قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ غلام محمد قادیانی وہ اپنی نبوت کا دعویٰ قرآن مجید سے ثابت کرتا تھا، اور قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ کر سنایا کرتا تھا، من بعد اسمہ احمد، کہہ رہے میرا نام غلام احمد ہے، غلام کو ہٹاؤ، احمد میرا نام ہے۔ قرآن مجید میں کہا ہے کہ اس نبی کے بعد جو آنے والا نبی ہے وہ احمد ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آنے والا ہے، من بعد اسمہ احمد، اب وہ ذلیل ترین انسان جو جھوٹا اور کذاب تھا، اپنی نبوت کے لیے بھی نعوذ باللہ قرآن مجید سے استدلال پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میری نبوت کے بارے میں تو قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، میرا نام غلام احمد ہے، غلام کو ہٹاؤ، تو لہٰذا احمد میرا نام ہے، اور یہاں پر ضمیر راجع ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کیا کرتے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ساتھ مذاکرہ ہوا، جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میرا نام عطا ہے، عطا کو ہٹاؤ، لفظ اللہ رہ جاتا ہے، میں نے آپ کو بھیجا بھی نہیں ہے، یہ آپ جو کہتے ہیں اس چیز کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، غلام احمد تیرا نام ہے، اور کہتے ہیں غلام کو ہٹاؤ، احمد رہ جاتا ہے، قرآن مجید میں میرا تذکرہ آیا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں عطا اللہ میرا نام ہے، عطا کو ہٹاؤ۔ تو اس طرح اگر آپ جو دلیل بیان کر رہے ہو اس لحاظ سے، تو میں آپ کے اعتبار سے نعوذ باللہ ان کو لاجواب کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کی دلیل کے مطابق تو پھر میں اللہ بن گیا، جو آپ کہہ رہے کہ فلاں کو ہٹاؤ، فلاں کو ہٹاؤ، تو لہذا اگر آپ یہ ہٹا کر کے یہ بات کرتے ہو کہ میرا جو ہے قرآن مجید میں ثبوت ہے، تو عطا کو ہٹاؤ، پھر میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے آپ کو بھیجا بھی نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر باطل فرقہ، ہر باطل شخص، ہر وہ لوگ قرآن مجید سے اپنے لیے استدلالات پکڑتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے ناجائز کام کو جائز بنانے کے لیے دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔
کہ اللہ رب العزت کو نہ آپ کی خون بہانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کی گوشت کی ضرورت ہے، آپ کی ارادے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے وہ ارادہ اللہ رب العزت آپ کا قبول کر لے گا، لہذا آپ قربانی نہ کیجئے۔ یہ وسوسہ ہے اور یہ شیطان ہے، یہ کوئی آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھا رہا ہے۔ جو قرآن مجید میں کہا من الجنۃ والناس، کہ آپ پناہ مانگے ان شیاطین سے، چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ انسان شیطان ہے جو آپ کو دین اور شریعت مطہرہ سے ہٹا کر آپ کو کسی اور راستے پر لگا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات تو اس لیے ہے کہ آپ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں نیت ہمیں جو ہے قربانی کے متعلق بالکل خالص کر لینا چاہیے، تب جا کر ہماری قربانی قبول ہوگی۔ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ العزیز اس پر بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی اس کے بعد